اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اشارہ کیا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ تم پر قتال کو، جہاد کو لکھا گیا ہے، تمہیں پسند نہیں ہے کیونکہ جان کی بازی لگانا پڑتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور کتنی چیزوں کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو لیکن تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے وہ وبال ہوتی ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر کام ہی بڑا خوبصورت ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے تو یہ بھی مومن کے لیے اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرُ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی تکلیف یا دکھ مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ بہت برا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کلمات ادا کرتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، پورے زمانے کی باغ ڈور تو میں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ دن کا اور رات کا بدل کے آنا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو زمانے کو گالی دینے والا حقیقت میں اللہ کو گالی دیتا ہے اور اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ لیکن مومن کا کام یہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جہاں ان موسموں کے تغیر پہ شکوہ شکایت نہ کرے اسے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ جب زیادہ گرمی لگے برداشت نہیں ہو رہی، زیادہ سردی ہے برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ کسی مسلمان کو تھکاوٹ ہو جائے، گرمی میں بہت جلدی تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ حدت اور شدت کی وجہ سے انسانی اعصاب جو ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے، تھکاوٹ ہو جائے، کوئی فکر لاحق ہو، غم آ جائے، دکھ آ جائے، کوئی بھی تکلیف اسے آئے، یہاں تک کہ پاؤں میں اگر کانٹا چھپ گیا ہے صبر کر لے، ایک کام، اجر و ثواب کی امید اللہ سے لگا لے، دو کام۔ اللہ جلال ان دکھوں، غموں، تھکاوٹوں، تکلیفوں کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ سخت گرمی جو ہے یہ جہنم کی جوش کی وجہ سے، اگر کسی کو بخار ہو جائے تو گالی نہ دے۔ جب ام مسیب رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہوا تو کہتی ہے الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار میں اللہ برکت نہ ڈالے، حالانکہ گالی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو، فإنه يذهب خطايا بني آدم، بخار کی وجہ سے اللہ انسان کے جسم کے تمام گناہوں کو نکال باہر کرتا۔ تو کیا کرو؟ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو، جیسا کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔
گرمی کے موسم کے حوالے سے دوسری رہنمائی میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، امت وسط ہے، تشدد کو پسند نہیں کرتے، اباحیت کو پسند نہیں کرتے، وسط رہنے کو پسند کرتے ہیں. میانہ روی یہ ہر قوم کی کامیابی کی بنیادی دلیل ہوتی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. معتدل قوم، معتدل رویے، معتدل اقوال اور اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے کہ گرمی میں بھی اور سردی میں بھی تمہیں اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے.